السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا سبق ہمارا ہے ایک نجومی، کہ نجومی کسے کہتے ہیں اور نجومی کی باتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، نجومی کی باتیں سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، اس سبق میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے یہ درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی تعلیم صفحہ نمبر 59 حصہ 3۔ ایک نجومی۔ کسی شہر میں ایک نجومی صاحب رہتے تھے۔ نجومی صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک اپنی بیٹھک میں بیٹھتے تھے۔ نجومی صاحب کی بیٹھک ان کے گھر سے کچھ دور تھی۔ نجومی صاحب لوگوں کی قسمت کا حال بتایا کرتے تھے۔ لوگ اپنی اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے بہت دور دور سے نجومی صاحب کے پاس آتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ فلاں کام ہمارے لیے کیسا رہے گا، کوئی پوچھتا کہ فلاں دن فلاں جگہ جانے میں ہمیں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، کوئی پوچھتا کہ اس سال امتحان میں ہم پاس ہوں گے یا فیل، کوئی لاٹری کا نمبر معلوم کرتا اور کوئی اپنا ہاتھ کی لکیریں دکھا کر اپنا مقدر معلوم کرتا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے اور نجومی صاحب ہر ایک کے سوال کا جواب کچھ اس طرح دیتے تھے گویا کہ ان تمام لوگوں کی قسمت کا حال انہیں معلوم ہے۔ روزانہ کی طرح ایک دن نجومی صاحب کی بیٹھک میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور نجومی صاحب ہر ایک کی قسمت کا حال بڑے اطمینان سے بتا رہے تھے۔ اتنے میں اسی شہر کا ایک چھوٹا سا لڑکا بھاگتا، دوڑتا، روتا، چیختا، چلاتا ہوا نجومی صاحب کے پاس آیا اور نجومی صاحب سے کہنے لگا، نجومی صاحب، آپ ان لوگوں کے ساتھ یہاں باتوں میں مشغول ہیں اور ادھر آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، سارا گھر جل کر راکھ ہو گیا ہے، آپ کا بڑا بیٹا تو جل کر مر گیا ہے اور چھوٹی لڑکی کی حالت بھی خطرہ میں ہے۔ نجومی صاحب یہ خبر سنتے ہی گھبرا گئے اور گھبراہٹ کی حالت میں اپنا گھر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ نجومی صاحب کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی بھاگے جو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ جب نجومی صاحب اپنے گھر پہنچے تو وہاں سب خیریت تھی، نہ تو گھر میں آگ لگی تھی اور نہ ہی کوئی جلا تھا۔ یہ دیکھ کر نجومی صاحب کو اس لڑکے پر بہت غصہ آیا جس نے آگ کی خبر سنائی تھی۔ اتفاق سے وہ لڑکا نجومی صاحب کے پاس ہی کھڑا ہوا چپ کے ہنس رہا تھا۔ نجومی صاحب کی نظر جب اس لڑکے پر پڑی تو نجومی صاحب کا غصہ اور زیادہ تیز ہو گیا۔ انہوں نے اس لڑکے کے ایک تمانچہ مارا اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولے، جھوٹے نالائق بدتمیز، تو نے جھوٹ بول کر مجھے بھی پریشان کیا اور دور دور سے آئے ہوئے ان مہمانوں کو بھی پریشان کیا۔ نجومی صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا، نجومی صاحب، جب آپ اسی شہر میں رہتے ہوئے اپنا گھر کا حال نہیں جان سکے تو پھر دور دور سے آئے ہوئے ان لوگوں کی قسمت کا حال آپ کس طرح بتا سکتے ہیں؟ اس لڑکے کی یہ بات سن کر نجومی صاحب حیران رہ گئے اور بہت شرمندہ بھی ہوئے، اور باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی اس لڑکے کی عقل مندی سے یہ سمجھ گئے کہ قسمت کا حال نہ تو کوئی جانتا ہے اور نہ ہی کسی کی قسمت کا حال کوئی بتا سکتا ہے۔ دیکھو بچوں، قسمت کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جب کوئی جانتا نہیں تو بتائے گا کیا؟ اس لیے آپ کبھی بھی کسی سے اپنی قسمت کا حال مت پوچھنا، مذہب اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ الفاظ، یہ الفاظ ہیں اور یہ معنی، کس الفاظ کیا معنی دیکھیں۔ نجومی کسے کہتے ہیں؟ ستاروں کے علم سے غیب کی باتیں بتانے والا۔ بیٹھک، بیٹھنے کی جگہ، لکیر، نشان۔ یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کو کمنٹس میں دینے اور ہم بھی آپ کو بتلا رہے ہیں۔ دیکھیں، نجومی کسے کہتے ہیں؟ نجومی کہتے ہیں جو ستاروں کے ذریعے
غیب کی باتیں بتانے والا ہو۔ کیا نجومی کی خبر سچی ہوتی ہے؟ نہیں، نجومی کی خبر سچی نہیں ہوتی۔ کیا نجومی سے اپنی قسمت کا حال معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں، نجومی سے اپنا قسمت کا حال معلوم نہیں کر سکتے۔ اس سبق میں ذکر کیے گئے واقعہ کو اپنے الفاظ میں بیان کرو۔ نجومی کے پاس دور دور سے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اچانک آیا اور اس بچے نے کہا، نجومی صاحب، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آپ کا بڑا بیٹا جل کر راکھ ہو گیا ہے اور آپ کی بچی زخمی ہے۔ نجومی صاحب گھبرا کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چل دیے مکان کی طرف، اور جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ اس کو بہت غصہ آیا اور جو چھوٹا بچہ تھا اس کے پیچھے کھڑا کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا، نالائق، کم بخت۔ پھر اس نے یہ بات کہی، نجومی صاحب، جو آپ کے پاس دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنے ہی شہر میں اپنے گھر کی خبر معلوم نہیں، تو دوسرے لوگوں کی قسمت کا حال آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر تمام لوگ تعجب میں پڑ گئے اور حیران رہ گئے، اور سب لوگوں نے اس چیز سے سبق سیکھا کہ کوئی بھی قسمت کا حال بتا نہیں سکتا۔ اس لیے میرا عزیزو، قسمت کا حال صرف اللہ کو معلوم ہے۔ مقدر میں کیا لکھا کیا نہیں لکھا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس سبق کو آپ خود سنیں اور ذہن میں رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ اس سبق کو اپنے ذہن میں رکھیں اور بلا وجہ اپنے پیسے ضائع کرنے سے بچیں، دوسرے لوگوں سے اپنے قسمت کا حال معلوم نہ کر سکیں۔ دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، اور یہ کتاب ہماری اسی سبق کے ساتھ ختم ہوتی ہے، اور یہ اشرفی تعلیم کا تیسرا حصہ تھا، اور ہمارے اب 4 حصے مکمل ہو چکے ہیں اشرفی تعلیم کے، اور اب اس سے آگے ہم آپ کو اردو زبان کی دوسری کتاب پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔